میں کروڑپتیوں کے بنگلوں میں بھی جاتا ہوں اور میں غریبوں کے جھوپڑے میں بھی جاتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں نہ غریبوں کو سکون ہے نہ مالداروں کو سکون ہے، سب بے قرار ہے، نیند کسی کو چین کی نہیں آ رہی ہے، لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، لوگ کچھ کرتے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، نیند آتی بھی تو سکون نہیں ہے، ٹینشن کیوں؟ اس لیے کہ مچھلی کو اگر پانی سے نکال دو اور مخمل کے بستر پہ ڈال دو، مچھلی نے کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ تڑپنا ہے اس نے تڑپنے کے سوا کچھ نہیں۔ آپ مچھلی سے کہو ارے میں نے تو تجھے پانی سے نکال کے مخمل پہ ڈال دیا، مچھلی کہے گی میرا کام ہی مخمل سے کچھ نہیں، میرا جیون تو پانی میں ہے، میری زندگی تو پانی میں، میرا آرام تو پانی میں، کیونکہ اللہ نے اس کو میرے لیے لازم کر دیا ہے۔ میرے عزیز، جیسے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے ویسے تیرے لیے نیک اعمال ضروری ہے۔ مچھلی کو سکون پانی میں ملتا ہے، مومن کو سکون نیکیوں میں ملتا ہے۔ اس لیے کہ اگر تم مومن ہو، حدیث پاک میں مومن کی پہچان یہی ہے، جب وہ نیکی کرے تو اس کو سکون ملے گا، اور جب وہ گناہ کرے گا تو وہ بے قرار ہو جائے گا۔ یہ بے قراری بھی تمہارے ایمان کی نشانی ہے کہ ایمان ہے اسی لیے تم بے قرار ہو۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ تعویذ اس کا علاج نہیں۔ پھر کہتا ہوں میں تعویذ کا مخالف بھی نہیں، کوئی میرا جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ میں تعویذ کی مخالفت کر کے گیا، نہیں، غلط مطلب مت لینا۔ میں مانتا ہوں تعویذ کو، میں نے خود پہن رکھا ہے، میرے پیر کا دیا ہوا تعویذ میرے گلے میں ہے، اور یاد رکھیں کہ اس کو کوئی ہاتھ لگا دے تو میری روح تڑپ جاتی ہے۔ کبھی ایئرپورٹ والے کہتے ہیں باہر نکالو اور اس کو نکالتے ہیں تو میں تڑپ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں خود تعویذ کا قائل ہوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں تعویذ کی جگہ تعویذ کام کرتا ہے نا، اور عمل کی جگہ عمل کام کرتا ہے، ہاں، تقوی کی جگہ تقوی کام کرتا ہے۔ پرہیز، کوئی پورا قرآن لٹکا کے گھومے اور نافرمانی اللہ کی کرے تو قرآن پہننے سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ملنا چاہیے، جائے کہ تھوڑا سا تعویذ۔ یہ جادو بلا کا اثر کا توڑ ہے، اللہ کی ناراضگی کا علاج یہ نہیں ہے۔ اس لیے اے لوگوں جو بے قرار ہو، بے چین ہو، توبہ کرو، گناہوں سے ہجرت کر کے نیکیوں کی طرف نکلو، اپنی راتوں کو آوارگی اور عیاشیوں میں گزارنے کی بجائے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھو، اور کم سے کم 500 بار درود تو آپ کو پڑھنا ہی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعویٰ کرتے ہو نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ابھی ایک نعرہ بڑا خوبصورت ہمارے ہندوستان میں لگتا ہے، میرا دل خوش ہوتا ہے جب میرے نوجوان لگاتے، سب مل کے لگاتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، میں خوش ہوتا ہوں۔ کتنا اچھا نعرہ ہے، کبھی مطلب سمجھا؟ طوطے کی طرح، مٹھو کی طرح، جس سے جو سنا کہتے ہو، کبھی سوچا اس کا مطلب؟ لبیک کا مطلب ہے حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے مجھے، یہ نعرہ لگنا چاہیے، ہر محفل میں لگنا چاہیے، لیکن آپ سے کہتا ہوں مطلب یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ نبی کا منادی کہہ رہا الصلاۃ خیر من النوم، وہاں غیر حاضر ہے؟ حضور کی طرف سے صدا رہی داڑھی رکھ، غیر حاضر ہے؟ حضور کی طرف سے حکم آتا ہے حلال کھا حرام مت کھا، غیر حاضر ہے؟ صرف نعرہ لگاتے ہو حاضر ہوں یا رسول اللہ، غیر حاضر ہر جگہ، اور لبیک یا رسول اللہ کس کی بارگاہ میں جرات کرتے ہو؟ کس کی بارگاہ میں جرات کرتے ہو؟ زبان پہ کچھ، دل میں کچھ، زبان کچھ، کردار کچھ۔ ارے لبیک یا رسول اللہ تو وہ کہنے کے سچے حقدار تھے، واللہ پہلی رات کی دلہن نبی کے کہنے پہ چھوڑ کے آئے اور اپنی جان تک قربان کر دی۔ لبیک یا رسول اللہ کا حق انہوں نے عطا کیا کہ جب نبی نے فرمایا کہ تبوک کے لیے چندہ دو تو اپنے کپڑے تک اتار کر صدیق اکبر نے دے دیے اور ٹاٹ لپیٹ لیا۔ نعرے خوب لگ رہے ہیں، میں نعرے کا مخالف نہیں، یاد رکھنا، لیکن لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں حاضر کہاں ہو؟ جو ٹوپی پہننے میں جو نوجوان شرمائے، کیا ہوگا ان کا؟ یہودی بن رہے ہو، عیسائی بننا چاہتے ہو، معاذ اللہ، عملی طور پر، زبانی طور پر تو نہیں، اعلان تو نہیں کر رہے ہو، لیکن بتاؤ نا، گھر کا ماحول عیسائیوں کی طرح، گھر کا ماحول یہودیوں کی طرح،
چہرہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح، رہن سہن یہودی اور عیسائیوں کی طرح، بولنا چالنا یہودی اور عیسائیوں کی طرح، کھانا پینا یہودی اور عیسائیوں کی طرح، کہاں ہو؟ نبی کے طریقے پر کہاں ہو؟ اللہ کے رسول کے طریقے پہ کہاں؟ لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری قوم مرتد ہو رہی ہے، ہماری قوم مرتد ہو رہی ہے، وہ مسلمان نہیں ہو رہی، مسلمان ہونے سے نکل رہی ہے۔ میں نے کہا جن کے مرتد ہونے کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو، یہ کتنے مسلمان رہ گئے تھے وہ تو بتاؤ۔ جو جمعہ پڑھنے مسجد میں نہیں آتے تھے وہی تو مرتد ہو رہے ہیں۔ مجھے کوئی ایک ایسا بندہ بتا دو جو پانچوں وقت کا نمازی ہو، علماء حق کی صحبت میں بیٹھتا ہو، وہ مرتد ہوا ہو تو بتاؤ۔ جو جمعہ میں بھی نہیں آتے تھے، جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے تھے، جو حرام کھاتے تھے، جو اللہ رسول پہ اعتراض کرتے تھے، وہی بھاگ رہے ہیں۔ ورنہ جو علماء کے ساتھ رہنے والے وہ تو کہتے ہیں جان دے دیں گے، فاقے سے رہیں گے، سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن واللہ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جو بات آخری کرنے چلا تھا طویل ہو رہی ہے، توبہ کرو۔